الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا ومأوانا ومرجانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور بھائی، اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو نبوت اور رسالت کا خوبصورت سلسلہ شروع فرمایا، اس کا آخری حصہ اور اس خوبصورت سلسلے کی آخری کڑی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت عطا فرمایا. ختم نبوت کے معنی یہ ہے کہ اب قیامت تک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا کسی بھی شکل میں کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. حضور علیہ السلام نے مختلف مثالوں سے اس بات کو بیان فرمایا، امت کو یہ سبق پڑھایا کہ میرے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آنے والا. لیکن پھر خود ہی اس چیز کو بیان فرمایا کہ میرے بعد 30 بڑے دجال پیدا ہوں گے. 30 دجالون کذابون، 30 ہوں گے دجال ہوں گے اور کذاب ہوں گے. دجال کے معنی ہے بہت بڑا دھوکے باز، اور کذاب کے معنی ہے بہت بڑا جھوٹا. ایک عام جھوٹا ہوتا ہے، ایک بہت بڑا جھوٹا ہوتا ہے. اور ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے، وہ نبی ہے. تم لوگ یہ ذہن میں بٹھا لو کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد نبی نہیں. چنانچہ حضور علیہ السلام کی زندگی میں 2 دجال پیدا ہوئے. ایک کا نام اسود عنسی ہے جو یمن میں پیدا ہوا، اور دوسرے کا نام مسیلمہ کذاب ہے جو یمامہ میں پیدا ہوا. دونوں نے نبوت کا دعویٰ کیا. یمن کے دجال کو
حضور علیہ السلام کے حیات طیبہ کے آخری دنوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے قتل کیا اور مسیلمہ کذاب کو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے زمانہ میں یمامہ کی طرف ایک بہت بڑا لشکر بھیج کر مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ لڑی گئی اور مسیلمہ کذاب اور اس کے پیروکاروں کو واصل جہنم کیا گیا۔ اسود عنسی کا قتل کیا جانا اور مسیلمہ کذاب کا اس کے پیروکاروں سمیت قتل کیا جانا، یہ اس چیز کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ جو کوئی کسی جھوٹے نبی کو نبی مانے، نبوت کے دعوے دار کو، یا کوئی خود جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرے اور کوئی اسے مانے، اسلامی حکومت کے اندر اس کو قتل کرنا واجب ہے۔ منافقوں کی حکومت نہیں، ہمارے تو منافقوں کی حکومتیں ہی چل رہی ہیں، چہرے بدل بدل کر آتے ہیں، کبھی کوئی آتا ہے کبھی کوئی آتا ہے، ہوتے ٹوٹل منافق ہیں۔ اسلام کی جہاں حکومت ہو، اسلام کا نظام جہاں نافذ ہو، وہاں پر جو نبوت کا دعویٰ کرے یا اس کو مانے، دونوں کو قتل کرنا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ توبہ کر لے، کیونکہ یہ ختم نبوت کا ملک ہے اور ہمارے ملک میں قادیانی ختم نبوت کے منکر ہیں۔ جس دن پاکستان کے اندر 100% اسلام، قرآن اور سنت کا نظام نافذ ہو گیا، اس دن یا تو قادیانی سب قتل کر دیے جائیں گے یا توبہ کر کے اسلام لے آئیں گے۔ اس کے علاوہ قادیانیوں کے لیے دوسرا راستہ نہیں ہوگا۔ تو یہ مدعیان نبوت کا سلسلہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ 30 بڑے دجال پیدا ہوں گے۔ غلام احمد قادیانی انہی 30 بڑے دجالوں میں سے ایک دجال ہے۔ مسیلمہ کذاب اور غلام احمد قادیانی میں مسیلمہ اپنا اسود عنسی اور غلام احمد قادیانی میں ایک فرق ہے۔ مسیلمہ کذاب اور اسود عنسی نے صرف نبوت کا دعویٰ کیا تھا، حضور علیہ السلام کی توہین نہیں کی تھی کوئی اور، آپ کی ذات پر اور حملے نہیں کیے تھے۔ غلام احمد قادیانی ان 30 دجالوں میں سے وہ خبیث ترین، ملعون ترین دجال ہے، جس نے صرف نبوت کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ حضور علیہ السلام کی بدترین توہین کی۔ صرف توہین نہیں کی بلکہ اپنے آپ کو حضور علیہ السلام کا وجود بولا، صرف حضور علیہ السلام کا وجود نہیں کہا بلکہ اپنے آپ کو حضور علیہ السلام سے افضل قرار دیا۔ ایسا مدعی نبوت اسلامی تاریخ میں کوئی نہیں آیا جیسا غلام احمد قادیانی آیا۔ اس لیے قادیانی، غلام احمد قادیانی کے پیروکار ہونے کی وجہ سے صرف ختم نبوت کے منکر نہیں ہیں بلکہ گستاخ رسول بھی ہیں، اور گستاخ رسول کی توبہ قبول نہیں۔ ابھی تو اسلامی حکومت نہیں ہے نا ہمارے ملک میں، اسلامی نظام نہیں ہے۔ اسلامی نظام اور اسلامی حکومت قائم ہونے سے پہلے اگر قادیانی توبہ طائب ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے کوئی گنجائش نکلے گی، لیکن اسلامی حکومت اور اسلامی نظام قائم ہونے کے بعد
قادیانیوں کے لیے توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا، پھر یا تو یہاں ملک سے بھاگ کر جان بچائیں گے یا قتل ہوں گے، اس کے علاوہ ان کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ مرزا غلام احمد قادیانی، اس نے حضور علیہ السلام کی حرمت پر، آپ کے مقام پر اور آپ کی شان پر رقیق حملے کیے۔ اب جو شخص غلام احمد قادیانی کو نبی نہ بھی مانے، صرف اس کو مسلمان مانے، تو وہ بھی گستاخ رسول ہے۔ قادیانی کہتے ہیں اکثر نہیں کہ ہم تو نبی نہیں مانتے، ہمارے تو وہ امام ہیں۔ چور کو اگر کوئی امام مانے گا تو وہ بھی تو چوری ہوگا نا۔ چور کو شریف انسان امام مانتا ہے؟ ڈاکو کو شریف انسان امام مانے گا؟ زانی اور شرابی کو شریف انسان امام مانے گا؟ نہیں مانے گا۔ ڈاکوؤں کو گھر پہ جب کوئی کھانا کھلاتا ہے، پولیس چھاپا ڈالتی ہے، ڈاکو کے ساتھ اس کو کھانا کھلانے والے کو بھی پکڑا جاتا ہے، پانی پلانے والے کو بھی پکڑا جاتا ہے۔ تو قادیانی تو غلام احمد قادیانی کو کھانا پانی نہیں کھلا رہے، بلکہ اس کو اپنا امام مانتے ہیں اور اس کو اپنا مرشد مانتے ہیں، اور یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتے۔ اب قادیانی سے کہتے ہیں ٹھیک ہے تم نبی نہیں مانتے ہو نا، تو غلام احمد قادیانی نے جو لکھا ہے کہ میں عین محمد ہوں، ٹھیک ہے نا، ما فرق بینی و بین المصطفیٰ فما عرفنی وما رآ، مجھ میں اور مصطفیٰ میں کوئی فرق نہیں ہے، جس نے بھی فرق کیا اس نے مجھے نہ پہچانا نہ جانا۔ ہم کہتے ہیں یہ غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ مجھ میں اور مصطفیٰ میں فرق نہیں ہے، تم کہتے ہو کہ ہم غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتے ہیں، مصطفیٰ میں اور غلام احمد قادیانی میں فرق نہ ہو تو مطلب مصطفیٰ نبی ہے تو غلام احمد بھی نبی ہے۔ اب تم ہمت کرو اور لعنت بھیجو، اور لعنت بھی ایسی بھیجو کہ غلام احمد قادیانی کی قبر پر چلو، کرایہ ہم دیں گے، اس کی قبر پر کھڑے ہو کر پیشاب کرو، تاکہ تمہاری نفرت کا اندازہ ہو کہ واقعی تم غلام احمد قادیانی سے نفرت کرتے ہو۔ ٹھیک ہے نا جی؟ یا پھر اگر نہیں لعنت بھیجتے ہو تو تم بھی ویسے ہی زندیق ہو، تم بھی ویسے ہی ختم نبوت کے منکر ہو، اور تم بھی ویسے ہی گستاخ رسول ہو۔ گزشتہ چند دنوں سے ہمارے ہاں سوشل میڈیا پر قادیانیوں سے متعلق ایک سپریم کورٹ کے متنازع فیصلے کی بحث چل رہی ہے، اور الحمدللہ جب بھی باطل سازش کرتا ہے، چاہے وہ پارلیمنٹ کے ذریعے، چاہے عدلیہ کے ذریعے، چاہے سیاسی میدان کے ذریعے، موجودہ دور میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ امت مسلمہ یک دم کھڑی ہو جاتی ہے اور سوشل میڈیا پر اتنا طوفان کھڑا کر دیتی ہے کہ بڑے سے بڑے فرعون بھی جھکنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ اسلامیہ نے پاکستان کو حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے لیے جگانے کی اب ضرورت نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کی عزت اور ناموس کے لیے اب جگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے ایسے لوگ بھی سوشل میڈیا پر ختم نبوت کی جنگ لڑ رہے ہیں جنہوں نے کبھی مسجدوں کا رخ بھی نہیں کیا ہے، کبھی کسی مولوی کے ساتھ بیٹھے بھی نہیں ہیں، ان کے دلوں میں بھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی الفت اور آپ کی ختم نبوت کی چوکیداری کا جذبہ موجود ہے۔ یہ ایک اس امت کے لیے خوش ہے، اور ان فراعین وقت کے لیے، وقت کے قارونوں کے لیے اور وقت کے فرعونوں کے لیے جو اپنی اقتدار کی کرسیوں میں بدمست ہو کر قادیانیوں کے اعلی کار بن کر حضور علیہ السلام کی ردائے ختم نبوت میں چھید کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ امت مسلمہ کی بیداری ان کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ ہم تم لوگوں کی ہر چیز کو،
ہر غلط اقدام کو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت سے متعلق اگر تم نے غلط اقدام کرنے کی کوشش بھی کی تو یہ ناقابل برداشت ہوگا۔ 2019 میں چناب نگر سابق ربوہ کے ایک قادیانی مرزا مبارک احمد ثانی، اس نے قادیانیوں کی ایک من گھڑت قرآن پاک کی جھوٹی تفسیر، قرآن ہمارا یعنی بھائی سب نہیں بولتے ہو، ہمارا قرآن ہے، ہمارے نبی پر نازل ہوا، اور قادیانی غلام احمد کو نبی مانتے ہیں نا، تو ان کا پھر قرآن سے تو واسطہ نہیں ہے نا، ان کا قرآن سے واسطہ نہیں ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ ان کو قرآن پاک کی تفسیر چھاپنے کی حق کی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر قادیانیوں کا نظریہ یہ ہے کہ یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا تھا، دوبارہ غلام احمد قادیانی پر نازل ہوا ہے، اب اس قرآن کی یہ تفسیر چھاپ کر تقسیم کر رہا تھا۔ مسلمانوں نے اس کے خلاف FIR درج کروائی تھانے میں چناب نگر، کیس چالان ہوا، سیشن کورٹ نے اسے سزا دے دی، سیشن کورٹ نے اسے، ہائی کورٹ میں گیا، ہائی کورٹ نے اسے سزا دے دی، اس نے سپریم کورٹ میں اپیل کی۔ جس مسلمان نے اس کی قادیانی کی اس حرکت پر FIR درج کروائی تھی، اس کا نام تھا حسن معاویہ، ٹھیک ہے، اس نے درج کروایا کہ بھائی یہ قادیانی ہے، اس نے قرآن پاک کی توہین کی ہے، کیونکہ قادیانی قرآن مرزا غلام احمد قادیانی پر نازل شدہ سمجھتے ہیں، قرآن کی توہین ہو گئی نا۔ قرآن نازل ہوا ہے سید البشر پر، قرآن نازل ہوا ہے افضل الانبیاء پر، قرآن نازل ہوا ہے سید الرسل پر، قرآن نازل ہوا ہے رحمت للعالمین پر، قرآن نازل ہوا ہے شفیع المذنبین پر، قرآن نازل ہوا ہے وجہ تخلیق کائنات پر، قرآن نازل ہوا ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَكْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ کے مصداق پر۔ اور قادیانی ایک چوڑے، ایک بدکماش، بدکردار، زانی، شرابی، نطفہ ابلیس، غلاف خنزیر کے پیشاب سے زیادہ پلید شخص غلام احمد قادیانی کے لیے کہتے ہیں کہ اس پر قرآن نازل ہوا ہے، یہ تو قرآن کی توہین ہے نا۔ پرچہ درج کروا کر توہین قرآن کو۔ ایک اور دفعہ ہے 298C، جس میں ہے کہ کوئی بھی قادیانی اسلامی شعار، شعار کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی کی پہچان ہو، لوگو، ٹھیک ہے نا، لوگو، اسلامی لوگو، اسلامی شعار کوئی قادیانی استعمال نہیں کر سکتا۔ اس دفعہ کے تحت FIR درج ہوئی۔ پنجاب حکومت نے ایک قرآن ایکٹ کے نام سے کیا ہے، جس میں قرآن پاک میں تحریف کرنا وغیرہ وغیرہ، اس کے تحت FIR ہوئی۔ نچلی عدالت نے سزا دی، اوپر والی عدالت نے سزا دی، سپریم کورٹ میں کیس کیا۔ یہ قادیانی اور ان کے جو حامی ہوتے ہیں نا، یہ بڑے حرامی ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہوتے ہیں؟ وضو نہیں ٹوٹے گا آپ کا۔ ہاں، نبی کے دشمن کو گالی دینے سے، ویسے تو گالی مسلمان کو دینا بڑا گناہ ہے، لیکن مسلمان کو بھی گالی دینے سے وضو نہیں ٹوٹتا، گناہ ہے، وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہمارے یہاں بعض صوفی کہتے ہیں جی مولوی صاحب ممبر رسول پر بیٹھ کر قادیانیوں کو گالی دے، تیرے مامے ہیں قادیانی نے تیرے کو آگ لگی، میں تو قادیانی کو گالی دینا ثواب سمجھتا ہوں، عبادت سمجھتا ہوں۔
درود شریف پڑھنا اور قادیانی کو گالی دینا دونوں برابر کا ثواب ہے. کیوں پتہ ہے؟ اس لیے کہ درود شریف ہم پڑھتے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وجہ سے پڑھتے ہیں نا. درود وہی پڑھتا ہے جو نبی سے محبت کرتا ہے، اور قادیانی کو گالی بھی تو وہی دیتا ہے جو نبی سے محبت کرتا ہے. تو دونوں کا مقصد تو ایک ہی ہو گیا نا، محبت رسول. تو اس حسن معاویہ نے اپنا وکیل کیا، راؤ تصور حسین عدالت میں سپریم کورٹ میں جب گیا کیس، تو میں نے جیسے بتایا نا کہ قادیانی ہمیشہ چور کتے کی طرح وار کرتے ہیں اور ان کے حامی بھی. 8 تاریخ کو الیکشن تھے، 6 تاریخ کو یہ مقدمہ لگا سپریم کورٹ میں. لوگ کہاں مصروف تھے؟ الیکشن میں مصروف. ہر ایک کا ذہن کہاں؟ الیکشن کی طرف. کیس چلا، قادیانیوں کے وکیل نے دلائل شروع کیے. حسن معاویہ کا وکیل جو مسلمانوں کی طرف سے تصور حسین عدالت میں پیش ہوا. اور یہ ہماری عدالت اس وقت 2 جنے جج بیٹھے ہوئے تھے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو چیف جسٹس آف پاکستان، اور جسٹس مسرت حسین جلالی. یہ 2 کیس کی سماعت کر رہے ہیں. مسلمان وکیل اندر داخل ہوا تو جج نے، فائز عیسیٰ نے اس سے پوچھا کہ آپ کون؟ اس نے کہا کہ جی میں مدعی کی طرف سے وکیل ہوں. مدعی کی طرف سے وکیل ہوں. تو جج نے اس وقت اس کو کیا الفاظ استعمال کیے، وہ الفاظ آپ سنیں گے تو سب سے جو گدھے قسم کا سوچ رکھنے والا انسان ہوگا نا، ویسے الفاظ ہیں. کسی پڑھے لکھے کم از کم جسٹس جج کی زبان نہیں لگتی. یا تو قادیانی ایجنٹ کی زبان ہے، یا قادیانی حامی حرامی کی زبان ہے، یا کسی جاہل پڑھے ان پڑھ کی زبان ہے. قاضی کی زبان نہیں لگتی. وہ کیا کہتا ہے؟ تم کس طرح اس کے وکیل ہو؟ تم کس طرح اس کے وکیل ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ کون بول رہا؟ چیف جسٹس. مجھے تو کہنا ہے کہ ابھی نہیں، میں اس کو چیف جسٹس کہتا ہوں. جسے اپنے نبی کے غدار اور غلام میں فرق نہ آئے، وہ ہماری جوتی کا پیر ہے، ہماری جوتی کی دھول ہے، وہ گٹر کا کیڑا ہے. وہ آیا ہے قرآن کی حفاظت کے لیے، اور یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ تم کیسے ان کے وکیل ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ جج صاحب آپ کو شرم نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے؟ آپ کی شرم عدالت کی کرسی پر بیٹھ کر گھاس چرنے گئی تھی، یا قادیانیوں کے دیے ہوئے پیسے سے مال کھا رہی تھی؟ کہتا ہے کہ شرم نہیں آتی؟ تم اسلام کے ٹھیکیدار ہو، تو عدالت کا ٹھیکیدار ہے، تو قانون کا ٹھیکیدار ہے، تو انصاف کا ٹھیکیدار ہے. اگر تو سپریم کورٹ کا ٹھیکیدار ہے، تو انصاف کا ٹھیکیدار ہے، تو قانون کا ٹھیکیدار ہے، تو ہاں ہم اسلام کے ٹھیکیدار بھی ہیں، چوکیدار بھی ہیں. تیری اوقات کیا ہے کہ تو مسلمانوں کے وکیل سے پوچھے؟ اور آگے کیا کہتا ہے؟ تم اسلام کے مامے لگتے ہو. یہ لفظ اسلام کی توہین ہے یا نہیں؟ ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں اس بد زبان چیف جسٹس کو ہٹاؤ. یہ اسلام کا گستاخ ہے، اس نے اسلام کی گستاخی کی ہے. اسلام کے مامے لگتے ہو. کس لہجے میں بات کر رہا ہے؟ جج صاحب تم سے پہلے 20 کرسی پر بیٹھ کر مٹی میں مل چکے ہیں. میرے محمد کی ختم نبوت بلندیوں پر ہے. اپنے لہجے کو درست کرو، آواز
یہ بات کرو. پھر یہیں پر بس نہیں کی. یہ کرنے کے بعد کہتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے تو تمہیں پرچہ کٹوانے کی کیا ضرورت ہے. مطلب ہمارے چیف جسٹس صاحب کا کہنا یہ ہے کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے, اب کوئی قرآن جلائے, کوئی کچھ کرے, تم کچھ نہیں کرو, اللہ خود ہی دیکھے گا. پھر آپ کی بیوی کو کوئی قتل کرے, آپ کی بیٹی کے ساتھ کوئی زنا کرے, تو قرآن نے اللہ میں زنا کا حکم دے دیا ہے, اللہ خود ہی دے دے گا, تم کوئی نہیں چلانا. صحیح ہے غلط ہے؟ زانی کی سزا بھی تو قرآن میں ہے نا, قاتل کی سزا بھی قرآن میں ہے, پھر قاتل کو کیوں سزا دیتے ہیں؟ چھوڑ دو اللہ پر, اللہ خود ہی قاتل کو دیکھے گا, اللہ خود ہی زانی کو دیکھے گا. میرا جو وجدان ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اب یہ ریٹائر ہونے والے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہمارے ہاں جو جج باہر ملک رہنا چاہتا ہو نا, جو باہر رہنا چاہتا ہو, ملک سے چلا جائے تو وہاں والوں کے دل میں جگہ بنانی پڑتی ہے, ہے نا. وہاں والوں کا, یہاں تو بھلے اس کو گالیاں دے دو, اس کو پرواہ نہیں ہے, یہاں رہے گا ہی نہیں, ٹھیک ہے نا. جہاں رہنا چاہتا ہے وہاں کے پالتو کتوں کو تحفظ دینا چاہتا ہے, تاکہ جب یہ ریٹائر ہو اپنی زندگی ایسے ملک میں گزارے جن کی راضی کرنے کے لیے یہ کر رہا ہے, تو پھر بس. جج صاحب آپ اس قسم کے گندے ریمارکس دے کر, قادیانیوں کو نواز کر, امریکہ, برطانیہ, جرمنی اور فرانس میں رہائش تو اختیار کر سکتے ہو, لیکن آخری ٹھکانہ جہنم ہوگا. آخری ٹھکانہ ہوگا. مشرف رہا, بڑا آیا تھا, بڑے بڑے فرعون آئے, یہاں سے گئے باہر رہے, مر گئے باہر ہی دفن ہو گئے. ایسے گندے وجود تو ہم بھی نہیں چاہتے کہ پاکستان میں دفن ہوں. صحیح حالت ہے, ہم تو خود چاہتے ہیں کہ ایسے گندے بدبودار وجود مر کر وہیں پر دفن ہو. ہماری زمین پاک ہے, سارا کھیل یہ ہے. جسٹس فائز عیسیٰ صاحب, ہم آپ کے ذاتی دشمن نہیں ہیں. اگر آپ مسلمان ہیں, کیونکہ یہ جو الفاظ آپ نے کہے ہیں نا, یہ یا تو قادیانی بولے گا یا قادیانیوں کا ایجنٹ بولے گا, قادیانیوں کا نمک خار بولے گا. تو قادیانی بھی حرامی ہے, قادیانیوں کا ایجنٹ بھی حرامی ہے, قادیانیوں کا نمک خار بھی حرامی ہے. یا پھر آپ کو قادیانیوں کے عقیدے ہی پتہ نہیں ہے. اچھا, وکیل کو دھمکی دی, تم کیوں پرچہ کرواتے ہو, زیادہ بات کرو گے میں تمہارا لائسنس کینسل کر دوں گا. جج صاحب, تم وکیل کا لائسنس کینسل کرو گے نا, اللہ تمہارے ایمان کا پھٹا اٹھا دے گا. ایمان کا لائسنس میرے اللہ کے پاس ہے. جی اصول یہ ہے, وکیل کو بٹھا دیا, بولا نہیں کروں گا. جو سرکاری وکیل تھا, یہ ہمارے بھائی صاحب بیٹھے ہوئے والد صاحب کے ساتھ کورٹ میں جاتے رہے, حاجی خیر محمد کوشو صاحب, ان کو پتا ہے کہ جو بھی کیس ہوتا ہے اس میں گورنمنٹ کی طرف سے ایک سرکاری وکیل ہوتا ہے عدالت میں, ایڈیشنل میں, سیشن میں, ہائی کورٹ میں, سپریم کورٹ میں. تو سرکاری وکیل اس جج کو, اس وکیل کو کیا کہا, بیٹھ جاؤ تم, سرکاری وکیل کیسے رہے گا. ہمارے وکیل بیٹھ گئے. سرکاری وکیل بھی مسلمان تھا, اس نے کہا حضور میرے پاس فائل پہنچی ہے, ابھی فائل پہنچی ہے, ایک دن مجھے دے دے, میں کیس کی تیاری کر لوں, میں دیکھوں تو صحیح کہ کیس ہے کیا. جج نے کہا نہیں, بیٹھ جاؤ. پھر قاضی وکیل کو کہا کہ آپ اپنے دلائل لو, کیا کرو, دلائل. پھر اس نے دلائل لیے,
فیصلہ کر کے قادیانی ملزم کو چھوڑ دیا. ڈرتے ہو جس عدالت میں حضور کے غلاموں کو تحفظ نہ ملے، جس عدالت میں رسول اللہ کے گستاخوں کو تحفظ ملے، میں اس عدالت پر تھوکنا، لعنت بھیجنا باعث عبادت سمجھتا ہوں. تمہاری عدالت کی ایسی کی تیسی، ہمیں اپنے نبی کی عزت اور ناموس پیارا ہے. لگاؤ ہتھکڑیاں، ہمیں ڈالو جیلوں میں، تمہاری جیلیں تنگ پڑ جائیں گی، محمد کے غلام اور زیادہ ہو جائیں گے. اور پھر فیصلہ کیا دیا؟ فیصلے میں 2 قرآن کی آیتیں لکھی. ایک لکھی کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قرآن کی حفاظت تو اللہ کے ذمہ ہے. کیا مطلب جو تم یہ FIR کروا رہے ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں. دوسرا لکھا تھا اکراہ فی الدین، قرآن میں ہے کسی پر زبردستی نہ کرو. تجھے تیری ماں کو کوئی گالی دے پھر تو زبردستی نہ کر، تیری بیوی کا کوئی ریپ کرے پھر تو زبردستی نہ کر، تیری بہن کے دوپٹے کو کھینچے پھر تو زبردستی نہ کر. پھر تجھے دیکھوں کہ لا اکراہ فی الدین پر کیسا عمل کرتا ہے. اپنی ذات کے لیے ایک دن کا برداشت نہیں، اور رسول اللہ پر نازل شدہ قرآن کو تحریف کر کے لکھنے والوں پر کہتے ہیں لا اکراہ فی الدین، زبردستی نہیں. آیتیں دونوں غلط جگہ فٹ کی ہیں. پھر فیصلے میں لکھا، سمجھنے کی بات ہے، سمجھنا. آپ لوگ صرف بس سبحان اللہ کر کے نہیں جایا کرو، بات کو سمجھ کر سینے میں بٹھا کر جایا کرو، تاکہ باہر جب جاؤ تو باہر بات کرنے والے بنو. آپ یہ بات باہر چل رہی ہے، آپ بات کو سمجھ کر باہر والوں کو سمجھاؤ جاتا. فیصلے میں لکھا، اب بری کیسے کر رہا ہے. فیصلے میں لکھا کہ اس قادیانی نے جرم کیا ہے 2021 میں. کس میں؟ 2021 میں. اور قرآن ایکٹ جس کے تحت اس کو سزا ملنی تھی نا دفعہ، وہ بنا ہے 2019 میں. نہیں، اس 2019 میں اس نے جرم کیا اور 2021 میں قرآن ایکٹ بنا ہے. تو جرم پہلے نا. تو یہ کہہ رہا ہے کہ جب جرم تھا تب یہ قانون تھا ہی نہیں. جب وہ جرم تھا تب کوئی یہ تھا قانون تھا ہی نہیں. یہ بھی عجیب منطق ہے، اس پر میں بحث نہیں کرنا چاہتا. کروں گا تو پھر بہت کو ہضم ہی نہیں ہوگی، ہاضمہ خراب ہو جائے گا. کہا کہ جرم ہوا ہے 19 میں، قانون بنا ہے 21 میں. اور اس فیصلے میں لکھا ہے اس جرم کی سزا ہے 6 مہینے اور ملزم 13 مہینے سزا، 16 مہینے یا 13 مہینے سزا کاٹ چکا. مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ اس کو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنایا کس نے. یہ تو سیشن جج بننے کے، یہ تو 7 جج بننے کے بھی قابل نہیں ہے. یہ تو 7 جج بننے کے بھی قابل نہیں ہے، جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سا قانون کب بنا ہے. حضور قرآن ایکٹ 2021 میں نہیں بنا، 2011 میں بنا ہے. کب بنا؟ 2011. آپ عقل سے اندھے ہو یا قادیانیوں کی محبت کا چشمہ لگا کر فیصلہ کر رہے ہو؟ 2011 میں، ہاں 2011 اور 2021. پھر 2021 میں اس قانون میں امینڈمنٹ لائی گئی، ترمیم لائی گئی کہ پہلے اس کی سزا 3 سال، ٹھیک ہے، اور جرمانہ 30,000 یا 20,000 تھا. پھر 2021 میں اس قانون میں ترمیم پنجاب گورنمنٹ لے کے آئی. پھر اس کی سزا کی 5 سال اور جرمانہ لگائے 1 لاکھ. تو قانون تو 11 میں بنا ہے نا، اور جرم 19 میں ہوا ہے. آپ کس عقل کو استعمال کر کے کہہ رہے ہو کہ چونکہ جب مجرم نے جرم کیا ہے اس وقت قانون نہیں تھا؟
چلو تھوڑا سا چٹکلا چھوڑ دیتا ہوں سمجھنے کے لیے. فرض کرو پاکستان میں ریپ کا کیس، ریپ کا دفعہ نہیں ہے، قانون نہیں ہے. 2019 میں چیف جسٹس کی بیٹی کا ریپ ہو گیا، ٹھیک ہے. 2019 میں چیف جسٹس کی بیٹی کا ریپ ہو گیا. 2023 میں ریپ کا قانون بنا اور چیف جسٹس یہی ہو، چیف جسٹس یہی ہو. پھر اس سے پوچھیں گے کہ اب 2 سزا اس کو، کیونکہ قانون تو نہیں تھا جب آپ کی بیٹی کا ریپ ہوا، تب تو قانون نہیں تھا. پھر چھوڑ دو اسے، پھر تو کوئی نہیں چھوڑے گا. پھر تو کہیں سے بھی لا سکتا ہے، کہیں سے بھی لائیں گے قانون. اگر بالفرض یہ تو حقیقت کیس کی، مان لو کہ چیف صاحب نے صحیح کہا کہ 2019 میں جرم ہوا اور 21 میں قانون بنا، تو 19 پہلے ہے، جرم پہلے ہے، قانون بعد میں ہے. تو پاکستان میں اس کا بھی ایک قانونی حل ہے. چیف جسٹس صاحب آرڈر کرتے کہ چونکہ جرم پہلے ہوا ہے، قانون بعد میں بنا ہے، لہذا گورنمنٹ لیٹر نکالے کہ اس قانون کا اطلاق 19 والے جرم پر بھی ہوگا. اس کی مثال موجود ہے مشرف اور نواز شریف کے کیس کی. مشرف نے نواز شریف کا تختہ الٹا. بقول مشرف کے نواز شریف نے میرا جہاز ہائی جیک کیا تھا. جب نواز شریف نے جہاز ہائی جیک کیا تب مشرف صدر تھا؟ نہیں تھا. نواز ماشاء اللہ لگا، مشرف اقتدار میں آیا، اب اس کو سزا دینی ہے. اسپیشل قانون بنایا پرویز مشرف نے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ قانون تو بعد میں بنا ہے، وہ تو پہلے کی بات ہے. تو مشرف نے اسی قانونی سہولت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، اس کا ایک انگریزی لفظ ہے، وہ وکیل حضرات جانتے ہیں، میرے علم میں اتنا نہیں ہے. تو اس نے پھر آرڈیننس جاری کر کے پھر یہ بنایا کہ اس قانون کا اطلاق اس پر ہوگا، سابقہ جرم پر ہوگا. یہ گورنمنٹ کو اتھارٹی ہوتی ہے. چیف جسٹس صاحب اگر آپ واقعتاً ختم نبوت کے وفادار ہوتے، اگر آپ واقعتاً حضور کے سچے غلام ہوتے، اگر میرے یہ الفاظ آپ کی عدالت کی توہین ہے تو میری گردن بھی حاضر ہے، میرے ہاتھ بھی حاضر ہے. لگا کسی کو تو بکرا بننا پڑے گا، کسی کو تو پہل کرنی پڑے گی. اگر راشد مدنی اس میدان میں پہلے نکل جاتا ہے اور اس کے بعد ایسے بے ضمیر ججوں کے خلاف عوام اٹھتی ہے تو راشد مدنی کی قربانی قبول ہو جاتی ہے. آپ اگر واقعی رسول اللہ کے غلام ہیں تو آپ قادیانی کو چھوڑنے کی بجائے آپ گورنمنٹ کو لکھتے کہ بھائی یہ جرم چونکہ پہلے ہوا ہے، قانون بعد میں بنائے، لہٰذا آپ لوگ نوٹیفیکیشن جاری کرو کہ اس قانون کا اطلاق اس پر بھی ہوگا. لیکن یہ کہانی تو تب کی ہے نا جب قانون بعد میں بنا ہو. قانون تو 2011 میں بنا ہے، جب جرم 2019 میں ہوا ہے، امینڈمنٹ 21 میں ہوئی ہے. چلو تم جو تبدیلی والی سزا ہے 5 سال نہیں، سزا ہے اس کی 3 سال 11 کے قانون کی. اور ہمارے حضرت صاحب فرماتے ہیں اس کی سزا 6 مہینے ہے، 13 مہینے تو کاٹ لیے، اب چھوڑ دیتے ہیں. تم نے وکیل سے کہا نا کہ تم اسلام کے مامے لگتے ہو، ہم تم سے پوچھتے ہیں کہ تم قادیانیوں کے مامے لگتے ہو. تم نے کہا نا کہ تم اسلام کے ٹھیکیدار ہو، جج صاحب میں تم سے پوچھتا ہوں تم قادیانیوں کے ٹھیکیدار ہو؟ آج اعلان کرو کہ میں قادیانیوں کا ٹھیکیدار ہوں. رب محمد کی قسم ہے تمہارے گردن میں پٹا ڈال کر اسلام آباد کی سڑکوں میں نہیں کسی کے نام بدل دیں. تماشا بنا رکھا ہے تمہیں، کرسی کا گھمنڈ ہے. رسول اللہ کی غلامی کے پٹے سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں ہے. یہ ملک رسول اللہ کے غلاموں کا ہے.
کہ جیسا یہ سرکاری وکیل نے کہ یہ انتہائی حساس نوعیت کا مذہبی کیس ہے، تیاری کا موقع دیں، لیکن کیسے دیں؟ مجھے تو لگتا ہے کہ چیف صاحب کو قادیانیوں نے پہلے ویزے بنا کر دے دیے ہوں گے کہ آپ ریٹائر ہو تو آ جانا ہمارے پاس، ہم بٹھائیں گے آپ کو۔ اگر یہ بات ہے قادیانیوں سے سودا بازی آپ نے کی ہے تو ہماری بھی بد دعا ہے کہ خدا تمہارا انجام میں غلام احمد قادیانی جیسا کرے۔ اب بولتے نہیں ہو، چلو نہیں میں پھنسوں گا یار، تم نہیں، مجھے لگے گی ہتھکڑی، آپ کو نہیں، لیکن سچ کا ساتھ دینے کے حوصلہ تو رکھو، غلط کو غلط کہنے کی جرأت تو رکھو۔ یہ ہے ہماری عدالت کا حال جو قادیانیوں کو چھوڑنے کے لیے بیٹھی ہے۔ چیف صاحب ہو سکتا ہے کوئی، اور ایک اور ہمارے موٹو ملا سانڈ پھیسا جو مولوی بھی نہیں ہے، ایجنسیوں کا پانتو، طاہر اشرفی، سنا ہے نا؟ طاہر اشرفی سمجھے نا جی؟ کل وہ ایک منسٹر کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، یوں ہوا ہوگا، یوں ہوا ہوگا، یوں ہوا ہوگا، شرم کر، ڈھونڈ کے مار، بغیر نبی کے نام میں خود کو ملا کہلاتا ہے، گورنمنٹ کے ٹکڑے کھا کر ان کی بولی بولتا ہے۔ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح فرمایا تھا، اگر ہم مولوی ختم نبوت کا تحفظ نہ کر سکیں تو ہم سے گلی کا کتا اچھا۔ یہ تو داڑھی کی بھی شرم نہیں ہے۔ جج صاحب نے یوں کہا ہوگا، جج صاحب نے یوں کہا ہوگا، جج صاحب کا کوئی اسی مطلب ہوگا۔ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار مت بنو۔ طاہر اشرفی صاحب، اگر گورنمنٹ کی ہر غلط صحیح کی حفاظت کرنی ہے تو مولویت کا نام چھوڑ دو۔ علماء کونسل پتہ نہیں کیا بنا رکھی ہے، اس کے چیئرمین بنے ہوئے ہیں، یہ لاتوں کے بھوت ہیں۔ اگر کچھ بھی نہیں تھا تو کل سپریم کورٹ نے وضاحتیں کیوں دی ہیں جیو کا؟ ہمارا یہ مطلب نہیں، یہ مطلب نہیں، یہ مطلب، کون دیتا ہے وضاحتیں؟ کچھ تو کھیر پک رہی تھی نا، کچھ تو غلط ہو رہا تھا نا۔ تو اس غلط اقدام کے خلاف علماء کرام جب بھی ہمیں نکلنے کے لیے کہیں گے ہم گھروں میں چھپیں گے۔ ہاں انشاءاللہ بولے گھروں میں چھپیں گے، ہاں کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ قربانی دیں گے۔ یہ دھاندلی کا کیس نہیں ہے، یہ عمران خان کے نشان دینے نہ دینے کا کیس نہیں ہے، ہاں یہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی نون لیگ کا کیس نہیں ہے، یہ محمد عربی کی غلامی کا کیس ہے۔ پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ جب غلامان محمد کھڑے ہوئے ہیں، کتنا بھی بڑا فرعون ہو، جیت غلامان محمد کی ہوئی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو مدد کرے۔